الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا فإما يأتين قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 سے جو نا آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ. کل ہم سورہ طٰہٰ ختم کریں گے. تو جیسا کہ اس سے پہلے کی جو تفسیر میں جو بات گزری تھی، آدم علیہ السلام کا قصہ. سورہ طٰہٰ میں دو قصہ ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، دوسرا آدم علیہ السلام کا. معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کھالی سے درخت سے، تو کس نے وسوسہ ڈالا تھا؟ شیطان نے. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا آدم علیہ السلام کے دل میں. اچھا، یہ شیطان کیسا وسوسہ ڈالا تھا؟ یہاں مفسرین کا تین قول ہے. ایک فیس ٹو فیس، یعنی کہ خود بخود شیطان نے آ کر کہا کہ آدم اور حوا علیہ السلام تم ان درخت سے کھاؤ، فیس ٹو فیس آ کے. ایک قول یہ ہے مفسرین کا. دوسرا جو قول ہے مفسرین کا وہ یہ کہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اے آدم تم اس سے کھا لو. جیسے کہ آج ہمارے دل میں وسوسہ آتا ہے، اس وجہ سے ہم کون سی سورت پڑھنا ہے؟ سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. دل میں وسوسہ ڈالا تھا شیطان. تیسرا، جیسا کہ امام شنقیطی رحمہ اللہ بلکہ کئی مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ایک سام تھا، شیطان نے سام کے اندر چلا گیا. شیطان جو نا سام کے اندر چلا گیا، وہ سام جو نا جا کر جو نا آدم علیہ السلام کے پاس وسوسہ ڈالتا ہے. یہ بھی ایک قول جو نا مفسرین ذکر کرتے ہیں تفسیر میں. لیکن سب سے صحیح قول جو ہے نا کہ جو نا آدم علیہ السلام کو دل میں وسوسہ ڈالا تھا. شیطان نے جو نا دل میں آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، تو آدم علیہ السلام جو نا درخت سے کھا لیے تھے. تو جیسا کہ پہلے کی تفسیر میں گزر چکی ہے کہ جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حوا علیہ السلام نے کہا کہ آدم چلو کھا لیں گے. یعنی کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں، جس وجہ سے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں درخت سے پتہ کھا لیتے ہیں. اس وجہ سے مشہور مفسر ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد بیوی کی بات مان کر کوئی کام کرے گا تو گمراہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی مرد بیوی کی بات مان کے جو نا کوئی بات کرتا ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے. تو وہی جو نا یہاں پھر آدم علیہ السلام جنت سے کھا لیے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا. اب اللہ نے کیوں نکالا آدم علیہ السلام کو؟ کیونکہ درخت سے کھا لیے تھے. ہاں، لیکن کیوں نکالا اللہ نے؟ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ آدم علیہ السلام کی ذریت محنت کر کے جنت کو آئے، تاکہ جنت کا مقام و مرتبہ، کیونکہ کوئی 1,00,000 روپے آسانی سے اگر ہاتھ کو دے تو کوئی قیمت نہیں رہتی اس کی. میں اگر آپ کے سامنے 1,00,000 2,00,000 روپے ایسے ہی دے دوں تو کوئی قیمت نہیں رہتی ہے، ایسے ہی لوگ اڑا دیں گے اس پیسے کو. اگر محنت سے وہ چیز ملی تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ نے اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تاکہ ان کی جو ذریت ہے، آدم علیہ السلام سے آنے والے تمام لوگ محنت کریں، پھر اس کے بعد وہ جنت کو حاصل کریں. تو اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت سے، جیسا کہ مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تو اس کے بعد کھیتی باڑی کرتے تھے، پودے اگاتے تھے، فروٹس اگاتے تھے اور کھاتے تھے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا وہ محنت کرتے تھے آدم علیہ السلام. اور ایک بات، جیسا کہ مشہور کتاب ہے نوادر الاصول ابو حکیم الترمذی کی،
اس میں وہ ذکر کرتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر آتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا مچھلی ایک ہوتا ہے زمین میں، مچھلی ہوتا ہے، اس طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ انہوں نے ذکر کیا ہے مچھلی تھی اور ایک اور پرندہ تھا، مچھلی اور ایک پرندہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں تو یہ پرندہ جا کے مچھلی پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو زمین پہ چلتا ہے؟ تو مچھلی کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ انسان ہی، کل پوری دنیا میں یہی لوگ ہوں گے، واللہ عالم۔ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں جو ہے نا اس زمین میں اترتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال دیا، تو کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، چاہے چھوٹا سا چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، معمولی مت سمجھو۔ یہاں دیکھیے کہ آدم علیہ السلام جو نا درخت سے پتا کھا لیے تھے، کوئی یہ نہیں تھا، وہ حرام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن پتا کھا لیے تھے، درخت سے پھل کھا لیے تھے، بس اتنا ہی ہوا تھا۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا گناہ انسان کی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر مفسرین نے کہا کہ تم کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو۔ صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ اگر کوئی گناہ ہے تو یوں سمجھتے تھے گویا کہ اس کو پہاڑ جیسا، چھوٹی گناہ کو جو ہے نا پہاڑ سمجھتے تھے صحابہ، کہیں ان کے اوپر آ کے نہ گر جائے۔ اگر کسی کے اوپر پہاڑ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اوپر آ کے گر سکتا ہے۔ صحابہ اس چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جیسا سمجھتے تھے۔ یعنی کہ انسان کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اسی وجہ سے کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو جو ہے نا حقیر مت سمجھو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام درخت سے کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کو جنت سے زمین میں اتار دیا۔ قال، کہا اللہ نے، اہبطا، اتر جاؤ۔ اہبطا کون؟ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کا اللہ فرمایا کہ اہبطا، اتر جاؤ۔ اگر آپ دوسری جگہ دیکھیں گے قرآن میں، اہبطو منہا، جمع کا صیغہ اہبطو، یہاں اہبطا دونوں اتر جاؤ، کون؟ آدم اور حوا۔ اللہ نے کہا کہ پارہ نمبر 1 میں اہبطو، اتر جاؤ، وہاں جمع ہے، کون ہوں؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور تیسرا ابلیس، ابلیس اس کی ذریت۔ یعنی کہ اللہ نے تمام لوگوں سے کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ۔ یہاں جیسا کہ اگر آپ تفسیر کتابیں پڑھیں گے تو کہاں اترے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام؟ ایک قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، حوا علیہ السلام جدہ میں اترے، اب جو جدہ فی الوقت ہے اس زمین پر، ہندوستان جہاں ہے اس زمین پر جو نا آدم علیہ السلام اترے۔ ایک اور جو قول آپ کو ملے گا کہ آدم علیہ السلام صفا میں اترے، حوا علیہ السلام مروہ میں اترے، لیکن صحیح بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ کہاں اترے۔ زمین میں اترے، کہاں کدھر یہ نہیں بول سکتے ہمیں، انڈیا کے زمین میں اترے، جدہ کے زمین میں اترے، لیکن صحیح بات اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہاں اترے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو جو نا اللہ نے کہا کہ قال، کہا اہبطا، اتر جاؤ، کون؟ آدم حوا، منہا جميعا، پورے کے پورے جو نا اس زمین میں اتر جاؤ۔ آدم اور حوا علیہ السلام اس زمین میں اترتے ہیں۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا جو نا دشمن ہے، یعنی کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ ابلیس ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ ابلیس، شیطان۔ آپ کا دشمن ابلیس ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ نے کہا کہ لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، میرا بھی اور آپ کا، اس سے بچے رہنا۔ ایسا کہ اگر ہم بھائی بولوں کہ آپ کا دشمن وہ ہے تو کبھی بھی آپ کو مار سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میرا بھی آپ کا بھی، تو اس سے بچے رہو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان اقعد لابن آدم بأطرقه، شیطان راستوں میں بیٹھا رہتا ہے انسانوں کو بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نا شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام زمین میں اتر گئے، اس وقت اللہ نے کہا فَإِمَّا، پس رہا، يَأْتِيكُمْ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس تم میں سے جو تمہارے پاس آئے، منی، میرے طرف سے، ہدن، ہدایت، اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے آپ اس کو مان لو۔ یہاں سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام۔
اللہ نے ان کو ہدایت کیا دی؟ توبہ کرنے کی توفیق اللہ نے ان کو دی. تو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام توبہ کرتی، کہتی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. توبہ کرتی، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ پس فاما پس رہا یاتینکم، تم میں سے کسی کے پاس آئے منی ہدا، میرے طرف سے ہدایت. اگر اللہ کی طرف سے اگر آپ کو ہدایت ملتی ہے تو آپ اس کو جیسا کہ یوں سمجھو کہ جو ہے نا کوئی انسان گنہگار ہے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہاں آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ دونوں توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فمن اتبع ہدایا، پس جو اتباع کرتا ہے ہدایا میری ہدایت، جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے. آسان ترجمہ کسے؟ قرآن اور حدیث کو. فمن اتبع، جو قرآن اور حدیث کو مان لیتا ہے، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ قرآن حدیث پر زندگی گزارتے ہیں آپ دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے. فلا یضل، گمراہ نہیں ہوں گے، فی الدنیا، دنیا میں. ولا یشقى فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو تو دنیا میں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو انسان جو تکلیف میں ہے آج، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے ہمارے اندر جس وجہ سے انسان تکلیف میں ہوتا ہے. بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مسلمان نیک عمل کرے گا اس کی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے. حیاتا طیبہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر کوئی انسان کہیں نہ کہیں پریشانی میں ہے تو اس کوئی نہ کوئی کمی ہے اس کے اندر، عبادت میں، معاملات میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، تو تب چل کر اللہ تعالیٰ پریشانی دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے کہ جو انسان ہدایت کو مان لے گا تو اللہ تو اسے دنیا میں بھی گمراہ نہیں کریں گے، آخرت میں اسے تکلیف نہیں ہوگا. یہاں خاص طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ؟ جو قرآن پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، لا یضل فی الدنیا، دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا، دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ولا یشقى فی الآخرہ، آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آخرت میں بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان قرآن حدیث کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، دنیا و آخرت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد مشہور آیت ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. مشہور آیت ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو یاد ہے، بلکہ عبد الولی الارکانی حفظہ اللہ کی جو نا یہ قرات اس میں مشہور ہے. یہ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من، جو اعرض، منہ پھیرتا ہے، ان ذکری، میرے ذکر سے، جو منہ پھیرتا ہے کس، ان ذکری، میرے ذکر سے. یہاں پہلی تفسیر قرآن سے، جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے قرآن، قرآن سے دور رہتا ہے، کیا ہوگا اس کی زندگی؟ فَإِنَّ، بے شک، لہو، اس کے لیے، معیشہ، اس کی زندگی، ضنکا، تنگ ہو جائے گی، پریشان ہوگا، تکلیف ہوگی، غم ہوں گے، ہر قسم کی تکلیف ہوں گی. یعنی کہ جو مسلمان قرآن سے دور ہوگا اس دنیا میں اسے تکلیف ہوگی، پریشان ہوگا، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے. اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ہے اللہ کا ذکر. جو اس قرآن سے دور رہے گا اسے تکلیف ہوگی، اس کی زندگی معیشتا ضنکا، معیشہ مطلب زندگی، ضنکا مطلب تنگ، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ تنگ ہوگی. ایک تفسیر یہ ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے دور رہتا، مطلب قرآن سے دور رہے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی. ایک اور تفسیر ہے، ذکری کا مطلب دین،
ذکری کا ایک اور جو تفسیر ہے گناہ کرنا، دین گناہ کرنا. جو مسلمان مطلب دین سے دور ہو کر گناہ کرتا ہے، جو مسلمان دین سے دور ہو کر جو نا گناہ کرتا ہے، معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی میں تنگ ہوگا، غم ہوگا، تکلیف ہوگا. کیسا؟ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو غم ہوا، ٹینشن میں تھے وہ. انہوں نے کہا کہ انی اعرف هذا الغم، مجھے معلوم ہے کہ مجھے غم کیوں آیا، مجھے ٹینشن کیوں آیا، مجھے معلوم ہے کیوں ٹینشن آیا. اصبته، یعنی کہ میں ایک گناہ کیا، منذ 40 سنہ، 40 سال پہلے میں نے غلطی کیا تھا، اس کا ٹینشن مجھے اب معلوم ہو رہا ہے. یعنی کہ من اعرض عن ذکری، اگر آپ دین سے دور ہو جائیں گے، فإن له معیشة ضنکا، آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ میں نے مجھے ٹینشن آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے مجھے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، اس کا ٹینشن مجھے آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے. یہ غم، یہ ٹینشن معیشت ضنکا، جو دین سے دور ہو جائے گا اس کی زندگی میں غم ہوگا، سب کچھ ہوگا. یہ دوسری تفسیر ہے. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اللہ نعمتیں اسے دیتے ہیں. نہیں، کبھی کبھی گناہوں کا سزا اللہ تعالیٰ بعد میں دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرعون کو 40 سال تک اللہ نے مہلت دی. موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں فرعون کو، فرعون ایمان نہیں لاتا ہے. 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کو پانی میں ڈبوتی. قوم نوح کو عذاب کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ نے 100 سال تک مہلت دی. جیسا کہ قوم نوح والے جب انکار کیے، اللہ نے کہا کہ نوح تم جو ہے نا درخت پیرو. تو نوح علیہ السلام درخت لگاتے ہیں، پھر درخت بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں درخت میں جو لکڑی ہوتی ہے وہ لکڑی لے کے نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ 100 سال قریب ہے، یعنی کہ قوم نوح کو اللہ نے 100 سال مہلت دی، بعد میں اللہ نے عذاب دیا. قوم ہود کو اللہ نے 3 سال تک بارش کو اللہ نے روک لیا، پھر بعد میں اللہ نے عذاب دیا. یعنی کسی طرح جو انسان گناہ کرتا ہے، یہ مت سمجھو کہ گناہ کرتا ہوں میں پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، نہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعد میں پکڑتے ہیں اس کی سزا. جیسا کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے آج غم پہنچا ہے تو اس کا جو اصل سبب ہے کہ 40 سال پہلے میں نے ایک گناہ کی تھی، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی. یعنی کہ جو دین سے منہ پھیرے گا اللہ اس کی زندگی جو نا تنگ کر دے گا. دوسری تفسیر ہو گئی. تیسری جو تفسیر ہے، جو مسلمان دین سے منہ پھیرے گا لوگ کیا کریں گے؟ اسے نفرت کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے کوئی معاشرے میں کیسا شخص ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی ہے. من اعرض عن ذکری، جو دین سے منہ پھیرے گا، فإن له معیشة ضنکا، مطلب جو ہے نا لوگ اس سے نفرت کریں گے. جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ابن قیم جو ہے نا تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ فألقى الله بغضه في قلوب المؤمنین، جو ایک مسلمان جب گناہ کرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے. لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو ڈال دیتا ہے. یعنی کہ معیشت ضنکا کا ایک جو معنی ہے کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو اللہ تعالیٰ ڈال دے. جہاں بھی لوگ دیں گے اسے نفرت کریں گے، نفرت کریں گے لوگ. تو یہ جو چیز ہے معیشت ضنکا، یعنی کہ جو اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو معیشت ضنکا. ایک اور جو تفسیر ہے جو مشہور ہے وہ یہ کہ من اعرض عن ذکری، جو اسلام سے دور ہو جاتا ہے. من جو اعرض دور ہوتا ہے، ذکری اسلام سے، جو اسلام سے دور ہو جائے گا، فإن له معیشة ضنکا. معیشة ضنکا مطلب عذاب قبر، اللہ اس کو عذاب قبر دے گا. معیشة ضنکا کی جو تفسیر ہے صحابہ کی، عذاب قبر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. تو گویا کہ معیشة ضنکا کی 4 تفسیر ہو گئی. ایک، جو قرآن سے دور ہوگا اللہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ٹینشن ڈال دیں گے، مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، سکون نہیں رہے گا. دوسرا، جو گناہ کرے گا معیشت ضنکا، اسے جو نا تکلیف ہوگی. معیشت ضنکا، اس کی زندگی میں تکلیف ہوگی، غم ہوگا، ٹینشن ہوگا. تیسرا،
جو گناہ کرے گا معیشت ضن کا، لوگوں کی دلوں میں اللہ اس کی نفرت کو ڈال دے گا، لوگ اسے نفرت کریں گے، لوگ اسے نفرت کریں گے۔ چوتھا، جو اسلام سے دور ہو جائے گا معیشت ضن کا، اللہ اس عذاب قبر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَنَحْشُرُهُ، ہم ان کو جمع کریں گے تمام کو، یوم القیامت، قیامت کی اعما، اندھے بنا کر، ان کے کافروں کو اللہ تعالیٰ اندھے بنا کر قیامت کی جمع کریں گے، اندھے بنا کر۔ تو کیا کافر اندھے رہیں گے؟ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب کافر قبر سے اٹھیں گے تو دیکھیں گے کافر، تو فرشتے کہیں گے کہ یہاں سے جاؤ، یہاں سے کافر جائیں گے۔ جب حشر کے میدان میں آئیں گے کافر، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بنا دے گا۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو کافر دیکھیں گے، جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو کافر اندھے بن جائیں گے، کافر اندھے بن جائیں گے۔ کیوں؟ تو بعض میں جو ریزن آ رہا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جو قرآن حدیث کو نہیں دیکھتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جو نا حشر کے میدان میں کافروں کو اندھا بنا دے گا۔ ایک اور جو تفسیر ہے، اکرمہ جو عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کافر اندھا رہے گا قیامت کے دن، اندھا رہے گا، لیکن ایک چیز دیکھے گا، وہ ہے النار، جہنم کو دیکھے گا بس کافر۔ جہنم کے علاوہ ہر چیز کوئی چیز کافر کو نہیں دکھے گا، یعنی کہ کافر وہ اندھا ہی اندھا رہے گا، لیکن صرف ایک چیز دیکھے گا، وہ ہے نار، جہنم کو دیکھے گا، نعوذ باللہ۔ کیونکہ جہنم کو دیکھے تو تب بھی معلوم ہوگا نا اسے، یعنی کہ جہنم کے علاوہ کافر جو ہے نا ہر چیز کو دیکھے گا۔ وہی اللہ نے کہا کہ وَنَحْشُرُهُ، ہم کافروں کو جمع کریں گے یوم القیامت، قیامت کی اعما، اندھے بنا کر، اندھے بنا کر اللہ تعالیٰ کافروں کو جمع کریں گے۔ اچھا، کافر پوچھے گا، قال، کہے گا کہ ربی، اے میرا رب، لما حشرتنی، کس لیے تو مجھے جمع کیا، اعما، اندھا بنا کر۔ کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اندھا کیوں بنایا، جبکہ وقد تحقیق کنت، تھا بصیرا، میں دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا سب کچھ، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ کافر کہے گا اللہ میں دنیا میں سب کچھ کرتا تھا، لیکن تو نے مجھے دنیا میں اندھا کیوں بنایا؟ میں دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، لیکن آج حشر میں مجھے اندھا کیوں بنایا؟ کافی ریزن پوچھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ قال، کہیں گے کذالک، اسی طرح، اتت کا، ایک کافر تیرے پاس آیا، کیا آیاتنا، ہماری آیتیں، یہ قرآن، ایک کافر تیرے پاس قرآن آج بھی ہے، ایک کافر تیرے پاس یہ قرآن آیا، لیکن آیات فنسیتہا، تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک کافر جب تیرے پاس قرآن تھا تو نہیں دیکھتا تھا اس قرآن کو، دنیا میں تیرے پاس قرآن ہے، تو اس قرآن کو نہیں دیکھتا تھا، جب تو اس قرآن کو چھوڑ دیا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، الْيَوْمَ، آج، تُنْسَى، تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ جب تو اس قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم بھی تجھے بھلا دیا۔ جب تیرے سامنے قرآن تھا تو نہیں دیکھتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے تجھے اندھا بنا دیا۔ یعنی کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ اندھا بنا دے گا تو کافر پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا؟ تو اللہ نے کہا کہ کافر، جب دنیا میں تجھے ہم نے آنکھ دیا، تو نے قرآن کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا تو نے قرآن کو، تو اس وجہ سے آج تجھے اندھا بنا دیا گیا۔ جب تو قیامت کی دنیا میں تو ہم کو بھول گیا، آج بھی ہم تجھے بھول گئے۔ تو اسی وجہ سے قرآن جو ہے نا، جیسا کہ جو بھی مرد ہیں، جیسا بھی ہو سکے، ہر مسلمان کسی نہ کسی کافر کے قرآن دے۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری کہ ہم تبلیغ کریں، کسی کو دین کی دعوت دے، قرآن دے ہم کافروں کو، یہ ہماری جو ہے نا ذمہ داری ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے جو ہے نا تم کافروں کو جو ہے نا قرآن دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من، جو اسرف جو شرک کرنے والا ہے، جو بھی شرک کرنے والا، ہم اسی طرح اس کو بدلا دیں گے۔ کیسا؟ اندھا بنا کر جو ہے نا حشر کے میدان میں ہم اسے اٹھائیں گے۔ ولم یؤمن، جو ایمان نہیں لاتا ہے، بآیات ربی، اپنے رب پر، اپنے رب کی نشانیوں پر، یعنی کہ جو کافر ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اس کے نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، ہم جو ہے نا اس کو جو ہے نا اندھا بنا کر حشر کے میدان میں اٹھائیں گے۔ ولعذاب الآخرہ، اور آخرت کا جو عذاب ہے، اشد، سخت ہے، وابقا، بہتر، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ عذاب سخت ہے، ابقا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔
یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم یہدی لہم، ایک کافر کیا تم کو ہدایت نہیں ملتی. یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 128 میں کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کافر جو مکے والے جو ہے نا، کیونکہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، ایک کافر مکے میں جو کافر تھے وہ جاتے تھے، راستے میں جاتے تھے تو وہاں قوم عاد قوم سمود کی بستیاں تھیں. معلوم ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو یہ مکے والے وہاں سے جاتے تھے. اللہ نے کہا کہ کافر تم وہیں سے تم جاتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قوم سمود کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا. اے کافر تم بھی قیامت کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ایسا ہلاک کر سکتا ہے. ایک کافر کا تم کو اتنا بھی عقل نہیں، تم وہیں سے تم جاتے ہو قوم سمود قوم عاد کی طرف، وہی بستی سے تم جاتے ہو، گزرتے ہو سفر کے وقت. کبھی تم نے سوچا نہیں کیوں اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، کیوں اللہ نے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا؟ کیونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے. اے کافر تم بھی قیامت کا انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ افلم یہدی لہم، ایک کافر کیا تم کو عقل نہیں ہے، کیا تم کو ہدایت نہیں ملتی؟ کم اہلکنا، کتنے کو ہم نے ہلاک کیا، قبلہم آپ سے پہلے، من القرون، کتنے امتوں کو ہم نے ہلاک کیا، خاص طور پر قوم سمود قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا. ہاں یمشون، تم چلتے ہو فی مساکنہم، وہیں سے. ایک کافر تم وہیں سے چلتے ہو، قوم سمود قوم عاد کو جہاں اللہ نے ہلاک کیا وہیں سے آپ چلتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں جو ہے نا نشانی ہے لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. بے شک جو عقل والا، اولی النہی مطلب عقل والا، اولو الالباب کے معنی میں جو عقل والا ہے وہ سمجھے گا. قوم عاد کو اللہ نے قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، تو کافی سمجھے گا کہ میں بھی قیامت کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہلاک نہ کر دے. یعنی کہ عقل والا سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ کافر جو ہے نا عقل والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا کلمۃ، یہاں آیت نمبر 129 میں دیکھیے اصل ترکیب کے اعتبار سے کیسی آیت، ولولا کلمۃ اجل مسمى، ترکیب اس طرح کیونکہ آیت جو ہے نا ترکیب کے حساب سے، لیکن اصل اس کا جو معنی ہے کہ عذاب کب آئے گا، تبھی آئے گا. جیسے کہ کافر بولتے تھے اے محمد عذاب لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ اے محمد اگر تم سچی تو عذاب لے کر آؤ. سأل سائل بعذاب واقع، کافر پوچھتے تھے اے محمد عذاب لے کر آؤ، عذاب لے کر آؤ. فأتینا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے محمد اگر تم سچے ہیں تو عذاب لے کر آؤ. ہاں لیکن عذاب اسی وقت آئے گا جب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے تبھی عذاب آئے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ولولا کلمۃ، اگر اللہ تعالیٰ نہ لکھتا، یعنی کہ تقدیر میں اگر اللہ تعالیٰ نہ لکھتا تو سبقت من ربک، یعنی کہ اللہ کا عذاب پہلے ہی آ جاتا. یعنی کہ ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ کب عذاب آنا، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی کہ لکان لزاما، یعنی کہ عذاب ضرور آئے گا. کب؟ وَأَجَلٌ مُسَمَّى، مقررہ وقت. آیت ترجمہ تھوڑا مشکل ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نا عذاب جب آنا ہے تبھی آئے گا، نہ اس سے پہلے آئے گا نہ اس کے بعد آئے گا. ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، ایک وقت پہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی. جب کافر پوچھے تب عذاب نہیں آئے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی عذاب آئے گا. یعنی کہ ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھ چکا ہے. آج یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی، آیت میں 129 تھے. کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ لقمان کی تفسیر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. چلیے ہم لوگ آج کی تفسیر کا خلاصہ دیکھیں گے. آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جب زمین میں اترتے ہیں تب اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا علیہ السلام تمہارا جو دشمن ہے وہ کیا ہے، شیطان ہے، تم اس سے بچے رہو. اس بعد اللہ نے کہا کہ بس تم میں سے جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تم اس کو لے لو، اس پر عمل کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اس کو اس دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی جو نا وہ انسان تکلیف نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ خاص طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جو قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، لا یضل فی الدنیا، دنیا میں بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی جو نا وہ گمراہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، یعنی کہ جو قرآن سے قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ میں، غم میں، آزمائش میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. سب کچھ رہے گا اس کے پاس لیکن عجیب سے اندر سے جو نا تکلیف ہوگی، سکون نہیں رہے گا. دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہوگی لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دل میں قرآن نہیں ہے، دل میں قرآن نہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتے جو قرآن نہیں پڑھے گا
اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. دوسری جو تفسیر ہے, جو گناہ کرے گا اس کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے, لوگ اسے نفرت کریں گے. تو ایک اور جو تفسیر ہے, جو انسان کفر کرے گا, معیشت ضن کا, اس کی زندگی کو تنگ کر, ان کی قبر کو عذاب قبر اسے ہوگا. معیشت ضن کا مطلب کافروں کا عذاب قبر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو جمع کرے گا حشر کے میدان میں اندھا بنا کر, جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کافر قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا, پھر اس کو جب حشر کے میدان کو آئے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں کافروں کو اندھا بنا دیں گے. دوسری جو تفسیر ہے, اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کافر قیامت کے دن اندھا ہوگا لیکن یہ ایک چیز دیکھے گا, وہ ہے نار کو, جہنم کو دیکھے گا. اللہم انا نعوذ بک من النار. پھر کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ لما حشرتنی اعمی, اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا, جبکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, لیکن حشر کے میدان میں تو مجھے اندھا کیوں بنایا. تو کافروں سے کہا جائے گا, اے کافر, جب دنیا میں تیرے پاس قرآن تھا لیکن تو قرآن نہیں سمجھتا تھا, نہیں پڑھتا تھا, تیرے پاس اسلام تھا تو اس پر عمل نہیں کرتا تھا, تو جب تو دنیا میں ہم کو بھول گیا, ہم بھی تجھے بھول گئے, ہم بھی جو ہے نا تجھے بھول گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آیت نمبر 27 میں کہ جو بھی کفر کرے گا تو اس کے لیے یہی سزا ہے, اس کے لیے یہی سزا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر, کیا تم کو عقل نہیں ہے, تم صبح شام قوم سمود کے بستیوں سے تم گزرتے ہیں, کیا کبھی تم نے ہدایت حاصل نہیں کیا. قوم سمود, قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا, کیوں؟ کیونکہ وہ قیامت کا انکار کرے. اگر آپ بھی قیامت کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. ایک کافر, کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے, تم وہیں سے جاتے ہیں آتے ہیں, کبھی تم نے نہیں سوچا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آیت 129 میں کہ اللہ کا عذاب جب آنا ہے تبھی آئے گا, کیونکہ کافر بولتے تھے کہ اے محمد عذاب لے کر آؤ, عذاب لے کر آؤ. ایک عذاب جب آنا ہے تبھی آئے گا, نہ اس سے پہلے آئے گا نہ اس سے بعد آئے گا. آج نمبر 129 تک ہماری تفسیر ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب